اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والوں، کلوا من طیبات، کہ صاف ستھرا کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، میرا رب فرماتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس رزق میں صاف ستھری چیزوں کو کھاؤ، یا اس رزق کو صاف ستھرا اور پاکیزہ کر کے کھاؤ یا پاکیزہ بنا کے کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، میرا رب فرماتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس رزق کو پاکیزہ بنا کے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، فرمایا کہ تم کھاؤ پاک اور صاف اور ستھری چیزیں۔ یہاں پر میرے رب نے رزق حلال کے بارے میں حکم دیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، دوسرے مقام پر فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تأکلوا اموالکم، کہ اپنے مال میں، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل مال کو، گندے مال کو ملا کے نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے مال میں باطل کو ملا کے نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ فرمایا کہ رزق حلال، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یاد رکھیں کہ اکل حلال جو ہے، رزق حلال جو ہے، یہ کمانا اور کھانا اور کھلانا اپنی اولاد کو، یہ ایسے ہی ضروری ہے جس طریقے سے نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ فرمایا جس طریقے سے انسان پر نماز فرض ہے، رزق حلال کا طلب کرنا یا رزق حلال کا کمانا بھی، رزق حلال کا کھانا اور رزق حلال کھلانا، یہ بھی اسی طریقے سے فرض ہے۔ جس طریقے سے انسان پر روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، فرمایا اسی طریقے سے طلب حلال، کسب حلال یہ بھی فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مفہوم ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال کو طلب کرنا یہ بھی فرض ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد یہ بھی ایک فرض ہے رزق حلال کو طلب کرنا۔ اور یاد رکھے کہ جو بندہ اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے رزق حلال کا کسب کرتا ہے، رزق حلال کو کماتا ہے، اس بندے سے زیادہ نیک کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہ جو بندہ اپنی رات دن صرف اسی کشمکش میں گزارتا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاؤں، یاد رکھیں کہ یہ رزق حلال کو طلب کرنا، رزق حلال کی جستجو میں لگنا، یہ نوافل پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ کہ ایک بندہ سارا دن نوافل میں مشغول ہے اور ایک بندہ فرائض ادا کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کے رزق حلال کے لیے تگ و دور کرتا ہے، تو یاد رکھیں نوافل سے بھی رزق حلال کو تلاش کرنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ رزق حلال کو کمانا، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ فرمایا کہ تم اپنے کھانوں کو، اپنے پینے والی چیزوں کو، اپنی پہننے والی چیزوں کو، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا اس رزق کو پاکیزہ بناؤ، یہ میرا رب تعالی فرما رہا ہے۔ تو رزق حلال کو کمانا،
رزق حلال کو جو ہے وہ کما کر اپنی اولاد کو کھلانا، یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا کام ہے۔ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ میرا رب وہ پاکیزہ ہستی ہے، وہ پاکیزہ ذات ہے، وہ پاک ذات ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، کہ پاک ذات ہمیشہ پاک چیزوں کو پسند فرماتی ہے۔ یاد رکھیں، فرمایا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مفہوم من اشترى ثوبا بعشرة دراہم وفیہ درہم حرام، فرمایا کہ جو شخص 10 دراہم کا ایک کپڑا خریدتا ہے اور اس میں 1 درہم جو ہے اس میں گڑبڑ کر لیتا ہے، وفیہ درہم حرام، اور 1 درہم اس میں فرمایا کہ حرام کا ملا دیا ہے، لم یقبل اللہ لہ صلاۃ، تو اللہ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ کپڑا اس کی جسم پر لگا ہوا ہے، جب تک اس نے وہ کپڑا پہنا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ رزق حلال کا کمانا، اپنی رزق میں جو ہے وہ حلال کو رکھنا، یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا ضروری ہے، کہ فرمایا کہ جب تک وہ کپڑا انسان نے پہنا ہوا ہے اللہ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ آج بڑے لوگ آتے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے، یہ اپنا محاسبہ، سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں اپنے معاملات میں، میرے معاملات میں، طلب معاش میں کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ اور ایک میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم، لا يدخل الجنہ، فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام کی کمائی سے پروان چڑھا ہے۔ فرمایا کہ جس میں ایک حرام کا ذرہ بھی مل گیا ہے، اور فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس چیز سے اندازہ لگائیں رزق حلال کا ہونا کتنا ضروری ہے، رزق حلال کا ہونا، طلب حلال کا ہونا، کسب حلال کا ہونا، یہ کتنا ضروری ہے۔ میرے محبوب کا فرمان مفہوم ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ رزق حلال کا طلب کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ جو بندہ رزق حلال سے محبت کرتا ہے، رزق حلال کو کماتا ہے، اس بندے کی فضیلت کتنی ہے۔ میرے محبوب کا فرمان مفہوم ہے کہ اللہ نے ساری چیزیں واضح رکھی ہیں، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ متشابہ رکھ دی ہیں کہ لوگ وہ متشابہ چیزوں میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے حلال تصور کرتے ہیں، حلال ٹھہراتے ہیں اور اس چیز کو اپنا لیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے حلال یہ بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ تو حلال کیسے واضح ہے کہ جو حلال کی روزی کماتا ہے، اب حلال کی کسب کرتا ہے، اس بندے کی فضیلت واضح ہے، اس بندے کے درجات واضح ہے۔ اور جو حرام میں پڑتا ہے، پھر اس بندے کے حرام کی کمائی کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ دنیا میں جتنا مرضی جوڑ لے، پیسہ تو وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے سکون چھین لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فرمان ہے کہ وہ ایک نعمت عطا کر دے گا اور دوسری نعمت آپ سے لے لے گا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، من اعرض عن ذکری، جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو میرا رب فرماتا ہے کہ اس کے لیے روزگار کو تنگ فرما دیتا ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جاتا ہے. لو کر لو بات، جتنی مرضی معیشت کے پیچھے بھاگ دوڑ ہے، جتنی مرضی راتیں صرف کر لو، دن صرف کر لو، بھائی جب وہ احکام ہی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر ہی نہیں چل رہے، تو میرا رب خود فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، پھر وہ پیسہ جتنا مرضی کماتے جائیں، لیکن اس پیسے میں، اس دولت میں، اس مال میں بے برکتی آ جائے گی. جب بے برکتی آ جائے گی تو جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہو، لیکن آپ کا جو سکون ہے دل میں وہ پھر بھی نہیں ہوتا. دلی تسکین نہیں ہوتی کہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے میں اس سے زندگی بسر کر لوں گا، بلکہ پھر اللہ تعالی کیا کرتا ہے کہ انسان کے اندر ہوس کو بڑھا دیتا ہے، لالچ کو بڑھا دیتا ہے. تو انسان کے اندر سے ہوس کا جو پودا ہے وہ تناول ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان پھر ہوس میں اور لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ حلال اور حرام کے مابین وہ تمیز کرنا بھی، فرق کرنا بھی بھول جاتا ہے. حضرت سہیل بن تشتری رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ جب انسان حرام کے کاموں میں یا حرام کے رزق میں مبتلا ہوتا ہے، جب حرام کی کمائی میں چلا جاتا ہے، تو اس بندے کے 7 اعضاء ان سے گناہ سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ 7 اعضاء کیا ہے؟ فرمایا انسان کی زبان، انسان کی آنکھیں، انسان کے کان، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کی شرمگاہ. فرمایا اس سے دانستہ اور نادانستہ طور پر گناہ سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے ہاتھ ایسی ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ اس جگہ پر پڑتے ہیں جو کام حرام ہوتا ہے، یا جس جگہ پر حرام کی کمائی پڑی ہوتی ہے، انسان کے پاؤں پھر اسی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. انسان کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کر اسی طرف لگی رہتی ہیں، انسان کی نگاہیں اسی طرف ہوتی ہیں کہ کہیں سے وہ مال، وہ اتنا سا مال ہے، کہیں سے وہ میرے ہاتھ لگ جائے. انسان کے کان ہر طرف ایسی باتیں سننے کی طرف ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ انسان کے یہ اعضاء جو ہے ان سے دانستہ اور نادانستہ طور پر گناہ سرزد ہوتے جاتے ہیں. جب انسان حرام کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو پھر انسان کی شرمگاہ جو ہے وہ انسان پر غالب آتی ہے. انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتا، انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتا، انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، انسان اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، اپنے ہاتھوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، اپنے پاؤں کی حفاظت نہیں کر پاتا. تو یہ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی ہے، ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے. یاد رکھیں ہمارے ہاں ایک کنسپٹ ہے کہ بس جی نماز فرض ہے، اور نماز رسمن نماز ہے. نماز کی روحانیت کو نہیں پاتے، ہم نماز کی روحانیت پہ نہیں جاتے، نماز کی خشوع خضوع کو حاصل نہیں کرتے. مسلمان تو نیکیوں میں حریص ہے، مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ اس کا دیکھو نا، اس کا معیار، اس کی برتری، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، مرتبے والا، معیار والا جو ہے وہ تم میں سے وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، جس کا زہد زیادہ ہے. ہم نے اپنے طور پر معیار بنا لیے ہیں، ہم نے اپنے طور پر جس کا بڑا گھر ہے، جس کے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، جس کے پاس زیادہ مال ہے، ہم نے اس کا معیار بلند کرنا ہے. ہمارے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بس اس کی عزت زیادہ ہے. ہم نے اپنا ایک معیار سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بھی ایک معیار ہے. میرا رب فرماتا ہے تم میں سے زیادہ جو گناہوں سے بچتا ہے، تم میں سے زیادہ جو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، تم میں سے زیادہ جو اپنے آپ کو کوشش کرتا رہتا ہے کہ برائیوں سے بچے. یاد رکھیں اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ زیادہ ہے.
اللہ کے ہاں اس بندے کی زیادہ سنوائی ہے بنسبت دوسرے بندوں کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ میرے رب کے ہاں بھی ایک معیار ہے، ایک بڑھوتری ہے، ایک مرتبہ ہے جیسے ہم نے اپنے لیے بنایا ہوا ہے. تو رزق حلال بات ہے، آج کا موضوع ہے رزق حلال پہ. میرے بھائیوں، اکل حلال جو ہے، رزق حلال جو ہے، یہ بہت ضروری ہے. ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے. ہم بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ بنیاد بھائی مضبوط ہوگی تو اتنی اوپر جتنی مرضی آپ پوشن کھڑے کرتے جائیں. اگر بنیاد ہی کمزور ہے تو جتنا مرضی آپ جو ہے وہ اوپر پوشن بنائیں، ایک نہ ایک دن نیچے آ جانا ہے. تو رزق حلال بھی ہماری زندگی میں بالکل اسی طرح فٹ آتا ہے. رزق حلال، طلب حلال جو ہے، یہ روزی جو ہے، یہ انسان کی ایک بنیادی چیز ہے کہ جب ہم اپنا جس چیز سے ہم نے قوت حاصل کرنی ہے، پھر وہ قوت، وہ طاقت عبادت میں صرف کرنی ہے. وہ اس طاقت سے ہم نے نماز پڑھنی ہے، اس طاقت سے ہم نے چل کر مسجد میں جانا ہے، اس طاقت سے چل کر ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. جس چیز سے طاقت ہم حاصل کریں گے، جس رزق سے، اگر وہ رزق ہی حلال نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ وہ کیسے ہماری نمازیں قبول ہوں گی، کیسے ہماری عبادتیں قبول ہوں گی. ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں اتنا صدقہ خیرات کروں، لیکن وہ پیسہ ناجائز طریقے سے کما کر لا رہا ہے. تو مجھے بتائیں اس کی یہ صدقہ، یہ خیرات جتنی مرضی مسجدیں بناتا جائے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن بظاہر جو شریعت میں ہے اس کی یہ عبادت کس کام کی ہے کہ جب وہ پیسہ ہی انلیگل ہے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے آیا ہے تو اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو ہماری زندگی میں رزق حلال کے جو معاملات ہیں، جو رزق حلال ہے، یہ بہت اہم ہے. اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس کا مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے یہ نیت کرتا ہے کہ میں آج اپنی بیوی اور بچوں کے لیے رزق حلال کسب کروں گا، یہاں تک کہ رزق حلال کما کر اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاؤں گا. یاد رکھیے، صدقہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسجد کے گلے میں آپ ڈالیں تو وہ صدقہ ہے، یا کسی غریب کو، کسی مستحق کو آپ 5-10 روپے دیں تو وہ آپ کا صدقہ ہو گیا. اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانا، یہ بھی انسان کا صدقہ ہے. اس کو بھی پیارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فرمایا ہے. وہ ایک مشہور حدیث پاک ہے، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک دو باتیں اس واقعے میں سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ ایک صحابی جب اس نے روزہ توڑ دیا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا کہ آج میں نے روزہ توڑ دیا ہے. تو پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ اب اس کا کفارہ لازم ہے. فرمایا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیسے کفارہ ادا کروں؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، کوئی صدقے کا، کوئی کفارے کا بندوبست کرتے ہیں. اب کفارے کا بندوبست ہوتا ہے، کھجوروں کی ٹوکری آتی ہے، اللہ کے نبی اسے حکم دیتے ہیں کہ مدینے کے غربا مساکین میں تقسیم کر دو. وہ صحابی بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پورے مدینے میں سب سے زیادہ غریب میں ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہی نہیں ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جاؤ، یہ اپنے بیوی اور بچوں کو کھلاؤ، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. تو اپنے بیوی اور بچوں کو کھانا کھلانا، انہیں پلانا، ان کی رہائش کا انتظام کرنا، یہ بھی صدقہ خیرات ہے. تو پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم کہ جب انسان اپنے گھر سے اپنے جوتے کا تسمہ باندھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے طلب حلال، کسب حلال کروں گا، فرمایا کہ وہ گھر سے بعد میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ایون کہ جب تک وہ رزق حلال کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے لیے پانی میں رہنے والے
مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ پرندے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رزق حلال کی فضیلت ہے، یہ یاد رکھ لیں، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ رزق حلال ہماری زندگی میں، ہماری نسلوں کے لیے یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری نسلوں نے پروان چڑھنا ہے۔ اور پھر جب نسلوں میں رزق حرام چلا جائے، جب ان کی ہڈیوں میں حرام کا گوشت، حرام کا مغز پروان چڑھے گا، تو مجھے بتائیں وہ فرما بردار کیسی اولاد ہوگی؟ ان سے دانستہ نادانستہ طور پر گناہ سرزد ہوتے رہیں گے، اور پھر وہ نافرمانیوں کی طرف چلی جائیں گے۔ پھر ہمارا رونا ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان ہوگی، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد کہنا نہیں مانتی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو نماز کے لیے اٹھاؤں تو کہیں مائنڈ نہ کر جائے، کہیں آگے سے غصہ نہ کر جائے۔ پھر باپ کی محتاجی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ باپ کی بے بسی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی اس اولاد، اس بیٹے، اس بیٹی کی جو ہے وہ اس کے مستقبل کی تگ و دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج یہ تہیہ کریں کہ رزق حلال اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔